بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے خوبصورت سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ آج 23ویں شب بھی ہو گئی، یعنی دوسری تاکرات ہے اور ممکنہ شب قدر ہے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہماری عبادتوں کو جو ہم نے تھوڑی بہت کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پاکستان پر اور امت مسلمہ پر اپنا کرم فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مزید تندہی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے والا بنائے۔ میں ابتدا میں ناظرین سے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پھر بات کا آغاز کروں گا کہ جو لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے، 5 وقت کی پابندی کیجئے، تراویح کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کیجئے، کوشش کیجئے ذکر و اذکار مستقل زبان پہ رہیں، اور صلاۃ التسبیح کا روز اہتمام کیجئے۔ رمضان چلا جائے گا صاحب، لیکن اس مہمان کو راضی کر کے انشاءاللہ ہم نے بھیجنا ہے، اور اگر آج شب قدر، اگر ممکنہ شب قدر ہے تو پھر کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنا کرم ہم پہ کر دے۔ بات یہ ناظرین کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ انتہائی اہم ترین اور خطرناک ترین بیماری کی جانب ناظرین آج آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، لہٰذا جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے بہت توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ اس بیماری کی ڈائگنوسٹک بہت ضروری ہے ناظرین، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم تباہی و بربادی کے دہانے پہ آ کے مکمل طور پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو میں بتا ہی رہا تھا ناظرین کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جو کورونا جیسے نہ نظر آنے والے وائرس سے بھی زیادہ خطرناک، کینسر سے زیادہ تباہ کن ہے ناظرین۔ عالم یہ ہے کہ ایڈز سے زیادہ برباد کرنے والا ہے، اور ہیپیٹائٹس سی جیسی خطرناک ترین اور مہلک ترین بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ یہ جسم کے ساتھ ساتھ عجیب بات ہے ناظرین ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے، ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، جس کے نقصانات اتنے شدید ہیں کہ اس کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے ناظرین۔ یعنی جس نے ایک فقیر سے لے کر ایک وزیر تک، ایک عام آدمی سے لے کر ایک عام عورت سے لے کر سربراہ مملکت تک کو نہیں چھوڑا ہے، یعنی جو فرد بھی اس کا نشانہ بنتا ہے ناظرین، یا تو وہ فرد کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے یا وہ محفلوں کو بھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے اس وائرس کا ٹارگٹ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ فرد کو بھی نشانہ بناتا ہے، یہ محفلوں کو بھی نشانہ بناتا ہے، یہ جہاں چاہتا ہے جاتا ہے ناظرین۔ یہ وائرس اتنا شدید ہے کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہ وائرس ناظرین اپنے حملے میں کسی سے ملنے ملانے تک کا بھی محتاج نہیں ہے، یعنی اس کی مار، اس کی رینج اتنی شدید اور خطرناک ہے ناظرین کہ آپ کسی سے ملیں یا نہ ملیں، آپ کسی سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کا جب یہ وائرس چاہتا ہے کام اتار دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا صاحب۔ کمال یہ ہے ناظرین کہ یہ ڈائگنوس بھی نہیں ہوتا، مصیبت تو سب سے بڑی ہے، یعنی ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمیں بیماری کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وائرس اتنا شدید، اتنا خطرناک، اتنا ہڈن ہے ناظرین کہ یہ کسی ایکس رے میں نہیں آتا، کسی ایم آر آئی میں نہیں آتا، کسی ٹیسٹ رپورٹ میں نہیں آتا، کسی بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آتا، یعنی یہ ڈائگنوس ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پہ کہ ہے کیا ہے۔ یعنی یہ تنہا یا پھر کسی گیتھرنگ میں ایسے خطرناک انداز سے ناظرین ہم پہ وار کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کس وقت کس لمحے اس کا نشانہ بن گئے، اس کا شکار بن گئے، اور ہم ڈھیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی عالم یہ ناظرین اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرسز جو ہیں، یعنی یہ وائرسز کا بھی یوں کہہ لیجئے، یہ وائرس بھی وائرسز کا ایک مجموعہ ہے، یہ حملہ کہاں پر کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ناظرین بہت آسان سا ہے کہ ان وائرسز کا براہ راست نشانہ انسان کی زبان ہوا کرتی ہے، اور پھر یہی وائرسز انسان کے دل و دماغ پر اور اس کے پورے وجود کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، یعنی انسان پھر اس کے بعد جھوٹ بول بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے، اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جاتا ہے ناظرین۔ غیبت کے چسکے لے لے کے، یعنی یہ وائرسز انسان کو اس حد تک گھیر لیتے ہیں کہ انسان غیبت کے چسکے لے لے کر بدکاری سے بھی زیادہ شدید ترین گناہ کرتا ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ مرچ مسالے لگا کر مردہ بھائی کے گوشت کھاتا ہے۔ پھر چغلی کر کر کے ناظرین انسان 2 چہرے والا ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن 2 آگ کی زبانوں کا پھندا جو ہے وہ اس کے گلے کے اندر ہوگا عذاب کی صورت میں، اور بہتان لگا لگا کر ناظرین کل بروز محشر ردغۃ الخبال، یعنی جہنم کی وہ جگہ جہاں پر دوزخیوں کا پیپ اور خون جمع ہوگا، اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ستم یہ ناظرین، ستم یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اوپر لگے ہوئے جو قدرت کے سی سی ٹی وی کیمرے ہیں نا،
ہمیں بنیادی طور پہ کسی گلی میں کسی کا موبائل اسنیچ کرتے ہوئے تو خوف آتا ہے کیونکہ CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے. ہمیں کہیں کسی آفس سے کوئی چوری کرتے ہوئے خوف تو آتا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے, اونر اس کو ریکارڈ کر رہا ہے, فوراً اس کے بٹس اونر کے پاس چلے جائیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا. یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے, خدا نخواستہ کوئی معیوب کام کرتے ہوئے, ہمیں اس کیمرے کا خوف ہوتا ہے. ہمیں ناظرین ستم یہ ہے کہ آج اپنے اوپر لگے ہوئے قدرت کے CCTV کیمروں پر بھی کوئی خوف نہیں ہے, ہم اس سے بھی اپنی نظریں مکمل طور پہ چرائے بیٹھے ہیں. مگر ناظرین یاد رکھیے گا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور زبان سے نکلے ہوئے ہر جھوٹ, زبان سے ادا کی ہوئی ہر غیبت, زبان سے کی ہوئی ہر چغلی اور زبان سے کی ہوئی ہر بہتان تراشی کو ناظرین وہ مکمل طور پر ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. آج من حیث المجموعی ہم اتنے شترے بے مہار ہو چکے ہیں ناظرین کہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے. سوری ٹو سے, مجھے کہنے دیجئے جملہ, میں سخت ترین باتیں تو کرتا ہوں صاحب, اور مجھے کرنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا چہرہ خود اپنے آئینے میں نہیں دیکھیں گے ناظرین تو پھر ہمیں کون بتلائے گا, ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے. اخلاقیات مکمل طور پہ ہماری ناظرین تباہ ہو چکی ہیں, گناہ پر ہم دلیر ہو چکے ہیں, یعنی ہم نڈر ہو چکے ہیں. بالکل عالم یہ ہو گیا ہے کہ اپنی زبان کے استعمال کے معاملے میں انتہائی ہم بے احتیاط ہو چکے ہیں. فرد سے لے کر گھر تک, گھر سے لے کے محلوں تک, محلوں سے لے کر پلیوں تک, چوباروں تک, چوراہوں تک, شاپنگ مالز تک, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, یہاں تک کہ ناظرین نجی محفلوں سے لے کر شادی بیاہ کی تقاریب تک ہر شخص چسکے لے کے کہیں جھوٹ بولتا ہے, کہیں غیبتیں کرتا ہے, کہیں بہتان تراشی کرتا ہے, کہیں چغلیاں کرتا ہے, سب کچھ چل رہا ہے. یعنی عالم یہ ہو گیا کہ نجی محفلوں سے لے کر شادی بیاہ کی تقاریب تک, یہاں تک کہ ناظرین ہمارے منتخب نمائندے اور ایوانوں تک, یعنی جو ہمارے لیے انسپریشن کی ایک سورس ہونے چاہیے تھے, وہاں بھی معاملہ یہ ہو گیا ناظرین. یعنی ہر جگہ جھوٹ, غیبت, چغلی اور بہتان تراشی کے موذی امراض نے ناظرین تباہی مچائی ہوئی ہے. ستم در ستم تو صاحب اب یہ ہو گیا ہے کہ اب ان خطرناک ترین وائرسز کو پھیلانے کے لیے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ادا کر رہا ہے. اور عالم یہ ہو گیا, یہ موبائل فون میرے پاس ہے ناظرین, میں ایک پوسٹ اپڈیٹ کرتا ہوں, کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتا ہوں, اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے, اس میں غیبت بھی ہے, اس میں کریکٹر اسیسینیشن بھی ہے, اس میں لوگوں کے کپڑے بھی اتارتا ہوں, اس میں لوگوں کی میں میمز بھی بناتا ہوں, اس میں لوگوں پر بہتان تراشی بھی کرتا ہوں, اور دیکھنے اور سننے والے ہزاروں, لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں آتے ہیں اور سب اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. کمال یہ ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہم سو کالڈ مسلمان بنے پھرتے ہیں, یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی عالم یہ ہو گیا ناظرین کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایوانوں میں لوگ منہ کھول کر اور کھل کر جھوٹ بولتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں. زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہا ہے, بچے اپنے والدین سے, والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. غیبتوں, چغلی اور بہتان تراشیوں کا بازار گرم ہے صاحب. کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے ان وائرسز کا, یہ جو وائرسز کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, بہتان تراشی بھی ہے, چغلی بھی ہے, تو کوئی اپنا مال بیچنے کے لیے ان وائرسز کا محتاج ہے, کوئی اپنے آپ کو ممتاز بنانے کے لیے ان وائرسز کا شکار ہے, کوئی کسی کو گرانے کے لیے ان امراض میں مبتلا ہے, کوئی کسی کی دشمنی میں ان بیماریوں کو گلے لگائے ہوئے ہے, کوئی سیاہ کو سفید, سفید کو سیاہ کرنے میں ان بیماریوں کا محتاج ہے, تو کوئی اپنے لیڈر کے سامنے, توجہ کیجئے گا ذرا اس جملے کے اوپر, آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن اسکرین پہ, کوئی اپنے لیڈر کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے اور اس کے جرائم کو چھپانے کے لیے جھوٹ, غیبت, بہتان تراشی اور چغلی کا سہارا لیتا ہے. کوئی کسی سے بچنے کے لیے جھوٹ, غیبت, چغلی اور بہتان تراشی کے گڑھے میں گر جاتا ہے, تو کوئی کسی کو بچانے کے لیے ان حرام کاموں کا صحرا اپنے سر پہ لے لیتا ہے. کوئی عادتاً یہ گناہ عظیم کر رہا ہے, تو کوئی مجبوری کے نام پر یہ عذاب اپنے گلے میں پال رہا ہے. کوئی لطیفے سنا کر اس غضبناک معاملے کو اپنے گلے کا ہار بنا رہا ہے, تو کوئی زبان کے چسکے لینے کے لیے گناہ کر رہا ہے, کوئی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے گناہ کر رہا ہے, تو کوئی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے گناہ کر رہا ہے. ناظرین کوئی کسی کے عیبوں کو آشکار کر کے اپنے آپ کو پارسا بنانے کے لیے, یہ بھی ہو رہا ہے صاحب. آج لوگ اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں, اور کسی کو گرانا ہے تو پہلے اس کو گراؤ, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرو, اس کو مکمل طور پہ دلدل میں پھنساؤ اور اپنے آپ کو صاف ستھرا دکھاؤ, تو لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں. کوئی کسی کی نظروں میں ممتاز بننے اور کسی کو کسی کی نظروں میں حقیر کرنے کے لیے اس تباہی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں, تو کوئی دوست صرف دوستوں کی محفل میں چسکے لینے کے لیے بلا وجہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. یعنی بڑے بڑے پارسا بھی ناظرین کسی وقت کسی لمحے آ کے ان وائرسز کا شکار ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا. مگر ایک بات ناظرین ضرور یاد رکھیے گا, اور یہ بات میں جو آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجئے, کہ یہ جو امراض ہیں ناظرین, جب بغض و عناد و دشمنی کا پیراہن پہن لینا, جب بغض کا,
اناد کا اور دشمنی کا پیراہن پہن لیں تو انسان گمراہی کی تاریکی میں کھو جاتا ہے. پھر یہ تاریکی ناظرین اسے پکڑ کر عذاب کے اس گڑھے میں گرا دیا کرتی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی باتیں تو میں نے آپ سے کر دی، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جنید بھائی یہ تو بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے. بہت آسان حل ہے صاحب، بہت آسان ترین حل ہے، اس کو سمجھ لیجئے. سوال جب یہ پیدا ہوا کہ حل کیا ہے تو اب جواب اس کا سن لیں کہ اب روحانی ڈاکٹرز ناظرین اس بارے میں کیا پرسکرائب کرتے ہیں. بڑا آسان سا نسخہ ہے، سمجھ لیجئے. وہ پرسکرائب یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے نچوڑ، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ وہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ان تمام تر جان لیوا، ایمان لیوا وائرسز کا علاج صرف اور صرف یہ جو 32 دانت ہیں ناظرین، یہ 32 دانت جو اللہ نے دیے ہیں، اس کے درمیان میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں. اس کو جب آپ کنٹرول کر لیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ روحانی ڈاکٹرز کا سجیشن ہے ناظرین، ان کا پرسکرپشن ہے. وہ کہتے ہیں ان 32 دانتوں کے درمیان جب اس گوشت کے لوتھڑے کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور یہ وائرسز جتنے بھی وائرسز ہیں، جھوٹ کے، غیبت کے، چغلی کے، بہتان تراشی کے، یہ کبھی آپ پر اٹیک نہیں کریں گے اور آپ ان کا شکار بھی نہیں ہوں گے اور ان امراض میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں 3 شخصیات جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ ہیں، محترم پروفیسر جناب محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ہمارے بزرگ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ بدرالزماں قادری صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب میرے بہت پیارے بھائی، دوست، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. بسم اللہ. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور براہ راست نشریات آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی اور سحری کا موقع. اور آج کا جو موضوع ہے ناظرین وہ انتہائی اہم ترین ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہماری توجہ بھی اس بات پہ نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی ایون اگر میں اس وقت ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یا جو میں نے انٹرو میں اتنی باتیں کی ہیں، ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں صاحب کہ ٹھیک ہے اب ہوتا ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، دنیا ہے. نہیں ناظرین، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مسئلہ ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ضرور آپ رہیے گا. پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں. جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، یہ جو 4 وائرسز ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ابتدا میں، اب ظاہر ان کا تعلق بنیادی طور پہ براہ راست زبان سے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے قرآن بیسکلی ان وائرسز کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہاں سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. جنید اقبال صاحب، جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں، اس سیٹ سے جب یہ آواز نکلتی ہے تو یقینی طور پر سننے والوں کے لیے کچھ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. انشاءاللہ. برِ صغیر جنوبی ایشیا میں جو سب سے بڑی بغاوت، جو سب سے بڑی سازش ہوئی، وہ یہ ہے کہ منبر پر بیٹھنے والوں کی زبان کو بے اثر کر دیا جائے اور روٹی عربی زبان سے نکال کر کسی اور زبان میں منتقل کر دیا جائے، اور پھر جو جی میں آئے کرتے رہو. جن وائرسز کا آپ نے بڑی درد مندی کے ساتھ ذکر کیا، اور رمضان المبارک میں 23ویں رمضان ہے، 23ویں شب، رمضان کہتے ہیں بھٹی کو. یہ وہ بھٹی ہے کہ جس سے گزر کر انسان اپنے آپ کو ان تمام وائرسز سے پاک کر لے جو انسانیت کو گھن لگا کر شخصیت کو گھن زدہ بنا دیتے. آئے ہائے کیا اچھا جملہ ہے. آئے ہائے، اتنی بدبودار شخصیت ہو جاتی ہے کہ جب رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے ہم نے سمجھا روزہ صرف یہی ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے سے رکے رہو. جی ایسا ہی. اصل روزہ تو جسمانی کے ساتھ ساتھ زبانی بھی ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. قرآن پاک نے اسی لیے کہا کہ قولوا للناس قولا معروفا. اس زبان کو ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھی باتیں کہنے کے لیے استعمال کرو. واہ.
اس لیے اس بات پر اتنا زور دیا گیا کہ انسان کے وجود میں رمضان المبارک میں ایک پورے مہینے میں اگر ہم اس زبان کا روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری معاشرت، ہمارا اخلاق، ہماری سیاست، ہماری یہ جو معیشت ہے بلندیوں پر چلی جائے۔ بالکل درست ہے، کریکٹر چاہیے بات یہ۔ تمام تر چیزوں کا انحصار، کیا خوبصورت قرآن کریم نے کہا، یعنی یہ کلمہ آپ کی زبان سے نکلا، یہی کلمہ نکلنا چاہیے حاکم وقت کی زبان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، عمر فاروق فرما رہے ہیں۔ ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں اور سازشیں بغاوتیں کن چیزوں کو قرار دیتے ہیں؟ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، او بندے یاد رکھ، تیری اس زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور نگران مقرر کر رکھا۔ ہائے 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 ہائے، جب میرے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، میں دل سے اس بات کو قبول کر لوں کہ میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی مجھ سے باز پرس ہونی ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو پھر یہ جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، گالی، ان تمام تر لعنتوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ، مطلب یہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پروفیسر صاحب ایک جملہ، جب یہ خوف ہی نہیں ہے تو پھر جو جی میں آئے کر۔ بالکل صحیح، بالکل اذا صحیح۔ فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کو قرآن پاک کیا خوبصورت انداز میں لوگوں پر اس کی برائی کو واضح کرتا ہے۔ جی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ جو لوگ نفاق کی راہ پر چل رہے ہیں وہ جھوٹ پر چل رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جھوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا رکھی ہے، اللہ، دردناک عذاب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ قرآن کو دیکھیں، وہ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اے لوگو بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ہی کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ کہنے سے بھی بچو۔ اللہ، گویا قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں انسان پر واضح کر دیا کہ جس طرح بت پرستی، شرک پرستی لعنت ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا بھی لعنت ہے۔ جی۔ قرآن کریم نے اس ضمن میں ہمیں بتایا کہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹ کہنے سے گریز نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو جھوٹا فضول خرچ ہے اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک جگہ قرآن نے یہ بھی کہا نا پروفیسر صاحب کہ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ وہی جھوٹے ہیں۔ جہاں تک بہتان اور غیبت کا تعلق ہے، اب غیبت کے لیے قرآن کریم نے کتنی نفرت دلائی۔ کاش کہ ہم اپنے روزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان باتوں کو سامنے رکھیں۔ رمضان ہے، بالکل، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار اس وقت تک روزے سے ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ پھاڑنا کیا ہے؟ وہ غیبت کرنا۔ یہی سوال کیا تھا نا، پھاڑنا کیا ہے؟ تو فرمایا غیبت کرنا۔ غیبت کرنا، آئے ہائے، جب تک وہ غیبت نہیں کرتا اس کا روزہ محفوظ ہے۔ آئے ہائے، ادھر اس نے غیبت کی، ادھر روزہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح سے جب ہم بہتان کی طرف آتے ہیں تو قرآن کریم نے کہا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بہتان باندھنے والے واضح طور پر ایک کھلے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور غیبت کے لیے کہا کہ لا یکتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا، آئے ہائے ہائے، کیا تم میں سے کوئی یہ گوارہ کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ آئے ہائے، فکرہتمو، جس طرح تمہیں مردہ بھائی کے گوشت کھانے میں کراہت آتی ہے،
اس سے کہیں زیادہ تمہیں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے کراہت آنی چاہیے، اس کی چغلی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو یہ چغلی ہو، غیبت ہو، بہتان ہو، قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں کو ان سے بچا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ہر ایک کو عزت دو، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی بھلائی چاہنے والا، اس کو نفع دینے والا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ تو ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، لیکن اللہ کے فرشتے ہماری کتاب تیار کرتے ہوئے جب قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اقرا کتابک، آج اپنی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس وقت قرآن کہتا ہے کہ انسان جب اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا؟ میرا خیال ہے شاید سورہ یاسین کی وہ آیت ہے کہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جی وہی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی نہیں، سارے لکھ لیے۔ پھر گریز کی صورت اختیار کرے گا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا۔ ترجمہ بھی سنا دے لوگوں کو ذرا۔ آج کے دن وہ اللہ جس نے گوشت کے اس لوتھڑے کو بولنے کی قوت گویا دے رکھی ہے، اس سے سلب کر لے گا، اسے سلب کر لے گا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ نختم علی وتکلمنا، اور ہم سے کلام کریں گے ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، اللہ جو کچھ وہ کرتے چلے آئے ہیں۔ توبہ، یعنی اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب جو میں اس کا پورا نچوڑ نکالوں، ایسے میں کرکس کہوں تو وہ یہ ہے کہ اس دن یہ جو اتنی جو ہماری زبان چلتی ہے، جو 32 دانتوں کے درمیان مستقل جو ہم بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے بند کر دے گا، اور پھر ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں آپ کھل کے کلام کیجئے کہ جھوٹ اور بہتان پہ ظاہر احادیث مبارکہ تواتر سے موجود ہیں، وعیدیں بھی موجود ہیں، بتائیے ذرا اس بارے میں کہ کتنا شدید معاملہ ہے یہ، اور یہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح فرماتے ہوئے اور ان گناہوں کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ذرا باتوں کو مزید کھول کر بیان فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اگر تم سچ بولو گے تو تم سچائی کے قریب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اگر مسلسل سچ بولو گے اور وہ سچائی تمہیں جنت میں لے جائے گی، پہلے تم صدیق لکھ دیے جاؤ گے، اور پھر مسلسل سچ بولنے پر تمہیں صدیق بھی لکھ دیا جائے گا۔ یعنی سچ تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا، نیکی تمہیں جنت میں لے جائے گی، اگر مسلسل سچ بولو گے تو صدیق کہلاؤ گے۔ اور آپ کے علم میں صدیق کون سا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ، یہ انبیاء کے بعد کا جو طبقہ ہے ان کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ سچ کا عادی ہے تو وہ اندازہ لگائے کہ وہ انبیاء کے مقام کے قریب یعنی صدیقین، شہداء، صالحین، تو صدیقین کا درجہ پہلے، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولے گا، ٹھیک، جھوٹ اس کو برائی کے قریب لے جائے گا، ٹھیک ہے، برائی اس کو جہنم میں لے جائے گی، ٹھیک، اور مسلسل برائی بولنے والا یا برائی جھوٹ بولنے والا
وہ کذاب لکھا جائے گا۔ ہائے 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 اب دیکھ لیں کذاب وہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ہائے ہائے اور کذاب اسفل السافلین میں ہوں گے۔ اللہ، یعنی صدق والا صدیقین کے مرتبے جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جہنم کے آخری کنارے میں جاتا ہے۔ اللہ تو اس سے ہم اکبر، اندازہ لگے یہ اسفل سافلین جہنم کا آخری کنارہ ہے۔ آخری کنارہ، اللہ یعنی اکبر۔ دیکھ لیں یعنی جہنم کے کنارے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کی گہرائی کا چوڑائی کا ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ کیا ہے وہ اللہ رسول جانے بہتر، لیکن اس کے کنارے پہ پہنچے گا وہ۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان ہم فرق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام طور پر تو لوگ جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو تقریباً ہر بندہ ہی کرتا ہے نا کہ سچ میں جھوٹ ملا دیتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی ذرا حدود کو چیک کریں کہ سچ بولنے والے کو صدیقین کے مقام کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، اللہ، اور جھوٹے بندے کو جہنم کے اسفل السافلین اللہ، اور کذابین میں لکھا جا رہا اللہ، ہے۔ اللہ، تو ہمیشہ جھوٹ اور سچ میں فرق کی عادت ڈالیے، اللہ، ہمیشہ سچ بولیے۔ اللہ، جھوٹ تو ویسے نہیں بولنا چاہیے، بالکل لیکن اس عادت کو بھی ختم کریں کہ اگر 5 باتیں ہیں ان میں آپ نے ایک بات جھوٹی شامل کر دی تو آپ خود اندازہ لگے وہ سودا جو سچ والا تھا وہ آپ کو صدیقین کی لائن میں کھڑا کر رہا تھا، آپ نے جھوٹ بول کر اپنا وہ سارا معیار کو گرا دیا۔ اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر بھی وضاحت فرمائی کہ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تمسخر کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جھوٹ بولتے مزاح پیدا کرنے کے لیے، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہنسانے کے لیے، تو آپ نے اس کی بھی مذمت فرمائی۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے صرف استہزاء کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جو لطیفے وہ وغیرہ، بھی جہنم کے سب سے بڑے گڑھے میں گرایا جائے گا، اور لوگ اس کی عبرت کو چیک کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا رکیے یہاں پہ، یہ آپ وضاحت کیجئے، اور یہ آپ بڑی اہم ترین بات کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ میں اتنی چاہتا ہوں اس کی وضاحت کیجئے آپ، یہ بڑی آپ نے کمال اس وقت بات بتائی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ جھوٹ جب بول رہے ہیں نا، جھوٹ بولنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک تو جھوٹ کو ہلکا کر کے دکھا رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو خود آپ جھوٹ کو مزاح کا پیرا دے کر، اس کو ہنسی کا پیرا دے کر، اور ایک شغل کا پیرا دے کر جو گناہ کبیرہ ہے اس کو ہلکا دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھانا بھی چاہ رہا ہوں لوگوں کو، اس کی ذرا وضاحت کیجئے۔ یہ بڑی زبردست آپ نے اس وقت بات کی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ کامیڈی کرتے ہیں آپس میں، دوستوں میں بیٹھ کے، گیدرنگ میں بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں، جھوٹے لطیفے بنا کے، کہ صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں محفل کو کشت زعفران کرنا ہے ہمیں، اور لوگوں کو ہنسانا ہے اور لوگوں سے داد لینی ہے، اور ذرا وہ کہتے ہیں نا شمع محفل بننا ہے۔ یہ بڑھتے بڑھتے معاملہ اب میڈیا تک چلا گیا ظاہر ہے، اور میڈیا پہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، مطلب کھل کے جی لوگ کامیڈی کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کھل کے تاکہ لوگوں سے داد لیں۔ تو کیا یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں آپ سے، میں گزارش کر رہا ہوں، گناہ کبیرہ کو ہلکا سمجھنا یہ بہت کفر کے قریب تک لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سب سے بڑے گڑھے میں تو کافر و مشرک ہوں گے، لیکن وہ جھوٹ بولنے والا بندہ جو جھوٹ پر لبادہ چڑھا رہا ہے، مذاق کا، ہنسی کا، شغل کا، تمسخر کا، لطیفوں کا، وہ بھی اسی ذیل میں آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ایک متعدی مرض بنانے میں وہ بندہ ہیلپ کر رہا ہے، وہ یہ کہ جو بندہ سن رہا ہے وہ نہ بھی سننا چاہے وہ اس مجلس کا حصہ ہی نہیں بن سکتا، وہ مجبوری کی وجہ سے سن رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں اپنی عزت بھی بچانی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والا جو تمسخر اور مزاح کا کر رہا ہے وہ ہر بندہ اس کو بھی کہتا ہے جی جناب آپ اس ماحول میں شامل ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والا خود جھوٹ نہیں بول رہا، وہ اجتماعی طور پر جھوٹ کے کلچر کو ڈیولپ کر رہا ہے، یعنی ایک بڑی بیماری کا سبب بن رہا ہے، بڑی بیماری کا۔ اچھا بہتان کا بتائیے ذرا سا، بہتان کے بارے میں۔ بہتان تو یہ ہے نا کہ وہ تو ایک اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی مسلمان نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور آپ اس کی طرف وہ گناہ کو تھوپ رہے ہیں، تو اس پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروغ گو، اور اس کے بارے میں جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے کہ یہ جو دروغ گو بندہ ہے اس کی بڑی نحوست تو یہ ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو دروغ گو بندہ ہے یا بہتان تراشتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت روک دی جاتی ہے۔ اگر میں کہوں جس بندے کی دعاؤں کی قبولیت روک دی گئی، وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ تو دائرہ ایمان کی چاشنی سے ہی باہر نکل گیا، وہ تو اپنا ایمان بھی گویا کہ گنوا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب، جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بلکہ وہ حدیث پاک میرے اس وقت نگاہوں کے سامنے آ گئی جو ابتدا بھی میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا
کہ بہتان باندھنے والے کو جہنم میں ردغۃ الخبال میں رکھا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا علامہ صاحب. تو یہ تو بڑا شدید ترین عذاب ہے اور ہمارے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ آج ہم تو مطلب بہتان تراشی تو ہمارے عام ہو چکی ہے, صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے نیشنل وقف پہ آ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں سارا کام. اس سے قبل ذرا یہ بتائیے, اب ایک پہلو تو آ گیا ظاہر ہے جھوٹ اور بہتان کا, ایک پہلو ہے اس میں غیبت اور چغلی کا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا اور اس کی جو وعید ہے وہ بھی ذرا سننے والوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیبت اور چغلی دو چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا. آپ دیکھیں ان دونوں کا جو میجر سورس ہے وہ زبان ہے. اب زبان جو ہے یہ عقل اور دل کی ترجمان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے رسوخ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ آپ کے جتنے بھی اعضائے بدن ہیں ان کی ایکسیس اور رسائی جو ہے ایک حد تک ہے. آپ کی بصارت کی, آپ کی سماعت کی, آپ کی قوت شامہ کی, آپ کے ہاتھوں کی رسائی ایک حد تک ہے. لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی رسائی بہت زیادہ ہے. اس کا میدان بہت وسیع ہے اور برائی میں دامن بہت لمبا ہے. ایسا ہی تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایسا ہی سر. تو یہ دونوں برائیوں کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے. اب آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا. غیبت جو ہے بدکاری سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے. اس کی بنیادی اگر آپ علت اور وجہ دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بدکاری کرتا ہے تو اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے اور وہ اس پر کسی نہ کسی مرحلے پر جا کے نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ بجا لاتا ہے, توبہ کرتا ہے اور اپنا رجوع کرتا ہے, رجوع اللہ کرتا ہے. لیکن یہ غیبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا بندے کو احساس تک نہیں ہوتا. بندہ اس کو سوچتا ہی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو برائی میں شامل ہی نہیں کرتا. بالکل ایسا. اور اس کو بطور لذت جو ہے استعمال کرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ تھوڑا سا بھی گوشت تو بندہ بھون کے کھا لیتا ہے. اس کے اندر اتنی لذت ہوتی ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بندے کو احساس گناہ تک نہیں ہوتا. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کا گوشت نوچ رہے ہیں اور گوشت پگھلتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر ریسٹور ہوتا ہے, پھر وہ اس سے نوچتے ہیں. تو میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں. اتنی بدترین حالت کے اندر ہیں, یعنی وہ لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت, اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں جو یہ غیبت کرنے والے لوگ. امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ جو آپ کی برائی کرتا, غیبت کرتا, اس کے ہاں تحائف بھجوایا کرتے اور اس کی پذیرائی فرماتے, تحسین فرماتے. تو آپ کے شاگرد آپ سے فرماتے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کی غیبت کرتے ہیں, آپ کی برائی کرتے ہیں, آپ ان کی تحسین کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو, وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے, میرا محسن ہے, وہ میری غیبت کر کے اپنے اعمال صالح میری طرف منتقل کر رہا ہے اور وہ گناہ جو اس نے نہیں کیے وہ اپنے نامہ اعمال میں ڈال رہا ہے. تو میں اس لیے اپنے محسن کو جو ہے وہ دیتا ہوں, اپنا تحائف پیش کرتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہاں فرماتے ہیں کہ اگر میں غیبت کرتا تو سب سے پہلے اپنی ماں کی غیبت کرتا. اللہ. ان لوگوں نے پوچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, ماں کی غیبت کرتے ہیں. فرمایا کہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے. سب سے زیادہ استحقاق میری ماں کا ہے. بات کہہ دی ہے علامہ تو صاحب. آپ دیکھیے کہ میں اور آپ اگر یہ آپ سوچیں کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں, کسی کی برائی کرتے ہیں, تو ہم اپنی نیکیوں اس کی طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس نیکیوں کا حقدار کون ہے, کیسی وہ بات کرتے ہیں. اور رسالت مآب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ, تو معاذ کے حوالے سے بات ہوئی جنہیں رجم کیا گیا. تو دو اشخاص نے بات کی اور چلتے گئے, آگے مردار پڑا تھا گدھا. تو آپ فرمایا اس کا گوشت کھا لو. تو کہا یار صاحب ہم کیسے کھا سکتے ہیں, تم مردار ہے. ابھی تو تم کھا رہے تھے, اپنے بھائی کی برائی کر رہے تھے, تو گویا تم مردار کا گوشت کھا رہے تھے. تو یہ بات بڑی واضح بات آ گئی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والغیبہ, فرمایا غیبت سے بچو, اتنا بچ سکتے ہو غیبت سے بچو. فرمایا فإنہا آدام کلاب الناس, کہ یہ تو کتوں کا سالن ہے. کتوں کا سالن ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ کس حد تک جا کے بات دیکھیں, ہم اس طرف جا کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری زبان سے ذہن اس طرف نہیں جاتا. معاذ بن جبل ایک طویل حدیث فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بندہ نیک اعمال کرتا ہے, اس کے نیک اعمال جو آفتاب کی طرح چمکتے ہیں, آسمان پر چمکتے رہتے ہیں. دوسرے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھ اس کو عدم مغفرت کی خبر دے دی جاتی ہے کہ آپ کی بخشش نہیں ہوئی. پوچھا گیا کیوں سٹک ہو گئے؟ کہا کہ تمہاری غیبت کی وجہ سے تم نے برائی کی اور جو نیک اعمال کیے صبح سے لے کے رات تک سارے کے سارے سسپینڈڈ ہوئے, معلق ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پائے. اور نہ پہنچ پانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری غیبت ہے. اب میں چغلی کے حوالے سے بات کروں گا. جی بتائیے. ولید بن مغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر جو ایوب بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ان کے اندر حماز مشاء بنمیم,
کہ یہ تانا دینے والا ہے، عیب نکالنے والا، بے نمیم، اور یہ چغلی کھانے والا ہے. یعنی اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے حوالے سے اس بات کا ذکر فرمایا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہترین بندہ دیکھنا ہے تو میری امت وہ دیکھو جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، اور بدترین بندہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھو جو چغلی کر رہا ہے. آپ دونوں ایکسٹریم، امت کا بدترین شخص فرمایا دونوں ایکسٹریم ہیں. اللہ والے کو دیکھنا ہے، کسی نیک بندے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے. جب بدترین شخص میری امت کا دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو چغلی کر رہا ہے اور لوگوں کے مابین جدائی ڈالنے والا ہے. علا بن حارث فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کو، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کی چغل خوری کرتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو کتوں کی شکل میں جمع فرما دے گا. یہ ان کا انجام ہوگا. فرمایا لا يدخل الجنت قطات، اور یہ چغلی کھانے والا کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہاڑ سڑک کی جگہ بدل لے، اس بات کو آپ نے یقین کر لینا ہے، لیکن کسی نے اپنی چغل خور نے فطرت بدل لی، اس بات کا ہرگز آپ نے یقین نہیں کرنا. اب یہ جتنے امراض آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، میں تو ابھی سچی بات ہے میں تو اس ٹرانس میں نہیں نکل پا رہا جو وعیدیں آپ لوگوں نے سنائی ہیں. اور میں ظاہر اس میں بڑی کوشچننگس تھیں، اس پہ بڑی ڈیٹیلنگ میں کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ون سی بات چلی گئی نا لوگوں کو. اب بات کریں گے کہ یہ تو جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں عام بڑی روٹین کی ہو گئی ہیں، اور مطلب اب کن کن صورتوں میں کیا کچھ ہو جاتا ہے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا انفارمیٹیو ہے، اور ہم خود اپنے گریبانوں میں جا کے ہم کسی اور کی بات نہ کریں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں، بہتان تراشی، یہ کہاں تک ہمیں لے کے جائے گی. اور خدا معاف کرے وہ جو چغلی کے بارے میں آپ نے بتایا، چغل خور کی تو بروز محشر 2 آگ کی زبانیں ہوں گی، 2 آگ کی زبانیں اس کو دی جائیں گی. اب سوچیے ناظرین، ایک زبان نہیں سنبھل رہی اور 2 آگ کی زبانیں ہم کیسے سنبھالیں گے. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں میں حاضر خدمت ہوں. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، یہ جو 32 دانتوں کے درمیان زبان ہے ناظرین، اس کے غلط استعمال پہ بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو واللہ بتاؤں کہ جو گفتگو اس وقت علماء کرام کی میں سن رہا تھا اور جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، اگر ایک لمحے بھی ہم بیٹھ کے سوچیں ناظرین تو ہم تو اس زبان کو پھر کھولیں ہی نہ. وہ سرکار علیہ السلام کی جو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، بس چپ رہنے میں ہی نجات ہے ناظرین، باقی اس کے علاوہ زبان کھول کے پھنسنے ہی والا معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پروفیسر صاحب، ذرا آپ یہ بتائیے کہ اب جو بڑی اہم ترین بات میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ میرا خیال سننے والے تمام اس بات کو سمجھنا چاہتے ہوں گے، آپ اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں جا کے بہت مائکرو لیول پہ جا کے سمجھائیں کہ غیبت کن کن صورتوں میں ہو جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں نارملی یہ لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہم نے علی الاعلان کسی کی برائی کی تو غیبت ہوئی، تو ذرا صورتیں وضاحت کے ساتھ بتائیے کون کون سی صورتیں جن میں غیبت ہو جاتی ہے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں بدکاری کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے. اچھا، غیبت جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اسے معاف ہی نہیں کرتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ وہ جو فرما رہے ہیں وہ حدیث پاک کا ہی حوالہ ہے جس میں صحابہ نے پوچھا تھا. حدیث پاک کا ہی حوالہ ہے. تو اس لیے اس بات کو خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوچئے کہ میں ہوں کون. میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور میرا اسلام مجھے یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے خیال پر پہرا رکھنا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا ہی نہیں. اللہ، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں جو اسلام ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہمیں اس بات کی اجازت کب دے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے. قرآن کہتا ہے زیادہ زن جو ہے نہیں کیا کرو نا، کئی زن جو ہے وہ غلط بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ہی نا. جی ہاں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرو. ٹھیک. تو جو غیبت کی صورتیں علماء نے بیان کی، احیاء العلوم میں کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن باتوں کو غیبت میں شمار کیا وہ سنیں کیا ہیں. بتائیے. کہ ہر ایسی بات جس سے کوئی برائی واضح ہوتی ہو، اچھا، وہ غیبت ہے. ٹھیک. اس کا تعلق خواہ اس کے لباس سے ہو، اچھا، خواہ اس کے جسم سے ہو، اس کے فعل یا قول کے متعلق ہو. میں آپ سے ضمناً سوالات کروں گا، ذہن میں رکھیے گا، آپ بیان کرتے رہیں. جیسے جسم کے بارے میں کہا جائے
وہ جی وہ تو لمبے قد والا ہے، ہاں یہ تو کالا کلوٹا ہے، ہاں کالا کلوٹا ہے، یہ تو ناٹا ہے، یہ تو ناٹی ہے، یہ تو بھینگا ہے، ہاں یا کسی کے باپ کے بارے میں کہا جائے ہاں کہ یہ ناجائز بچہ ہے، اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یا جلاہے کی اولاد ہے، معاذ اللہ، یہ ہم تفنن طبع کے طور پر کہہ دیتے ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں. ہماری محفل سجتی تب ہے جب ہم آپس میں بیٹھ کر اس طرح کی باتوں کو فروغ دیں، اور یا کسی کے اخلاق کے بارے میں کہا پہلے رکیں یہاں پہ پھر آگے بتائیے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے لیے یہ کہہ دیا جائے دیکھو کیسا ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہے، یہ کون کوئی عورت کہہ دی کیسی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے، یا میک اپ صحیح نہیں کر کے آئی، یہ ہوتا ہے نا محفل. بھائی تبصرہ لوگ کرتے ہیں بھائی جولری مزیدار اس نے نہیں پہنی تھی، دیکھو رنگ پہننے کی تمیز نہیں ہے، اس کو کلر کون سا پہننا چاہیے تھا، تقریب کون سی تھی، تو یہ بھی سب غیبت میں آ جاتا ہے. غیبت کی تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے ہاں 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 کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے اندر موجود برائی کو ہم زبان پر لائیں، یہ غیبت ہو گئی، یہ غیبت ہے. چاہے ہم مطلب وہ صرف ڈسکشن کے طور پہ کہ بھائی اپنے طور پر بیٹھے گوسپس ہیں جی، ٹھیک ہے گیتھرنگ ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تبصرے ہو رہے ہیں. اب یہ ہم سمجھیں کہ ہماری یہ بات اگر اس تک پہنچے گی تو وہ کیا تصور کرے گا. ہاں ہاں اس وجہ سے اس کو اسلام نے اتنا شدید قرار دیا. اور اسی طرح سے کسی کے اخلاق کے بارے میں کہا جائے وہ تو جی بڑی بری عادتوں والا ہے، وہ تو جی مغرور ہے، وہ تو کمزور دل ہے، وہ تو بد زبان ہے، یہ چاہے وہ ہو، چاہے وہ ہو. اچھا پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کہنا ہے مجھے تو میرے منہ پر کہا جائے. ہائے ہائے ہائے، یعنی جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائی اس کے اندر ہے، فرمایا اسی لیے تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے. اگر نہ ہو تو بہتان ہے، اور بہتان پر حد ہے، 40 کوڑے مارو. بہتان پہ حد ہے، حد ہے، شرعی حد مقرر ہے. نہ کہیں پروفیسر صاحب یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اوپر نیچے جتنے بھی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سب کو میرے خیال ہے 40 کوڑے لگنے چاہیے. پھر اس کا مطلب ہمارے یہاں تو ٹی وی پہ صبح شام یہ ہو رہا ہوتا ہے. شریعت نے اس کی حد رکھی ہے، کیونکہ اسلام میں جس قدر انسانی جان کے وقار کو اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیں قرآن کا موضوع ہے الانسان. اسلام جو ہے وہ انسان کو اللہ کا نائب قرار دے کر اس زمین پر اس کی نیابت کا اس سے منصب دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ منصب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہو، ہر ایک کا اچھا سوچنے والا ہو، ہر ایک کے دکھ درد میں. اسی لیے کہا کہ جس کسی نے کسی کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا. اچھا اب آگے آپ بیان کیجئے، لیکن ایک سوال کا میرے اور جواب دے دیں پھر آپ بیان کرتے رہیں یہ ساری چیزیں. کہ ایک تو ہو گیا زبان سے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ عورتیں بیٹھی ہیں محفل میں، کسی عورت کے لیے تبصرہ کر دیا، مرد بیٹھے ہیں کسی مرد کے لیے غیبت. اچھا اب فرض کیجئے کہ میں نے منہ سے نہیں کہا، میں نے ایکسپریشن دیا، مطلب ایکسپریشن ہوتا ہے نا، صرف ہاتھ سے ایکسپریشن دیا، کسی کو کہا دیکھو سی کیسے چل رہا ہے، مطلب نہیں کہا بھی نہیں، لباس کیسے پہن رہا ہے، ہم نے تو کہا بھی نہیں نا، میں تو صرف ایکسپریشن دے رہا ہوں کہ وہ نگاہوں سے اس کو پتہ چل جائے، اس کو ناگوار گزرے گا، یہ بھی غیبت ہو گئی، یہ بھی غیبت میں آئے گا. اسی طرح سے اگر ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ جی وہ تو چور ہے، وہ خائن ہے، بے نمازی ہے، نماز میں ارکان کو سکون سے ادا نہیں کرتا، ارے اس کا کیا کہتا ہے، یہ تو قرآن ہی غلط پڑھتا ہے. اب حالانکہ قرآن غلط پڑھنا، لیکن یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ہم کیوں کہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کو زبان اس کو سامنے جا کر اس کو کیوں نہ بتائیں. تو غیر موجودگی میں اس طرح کی باتیں کرنا بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب غیبت کے زمرے میں آتی ہیں. اور اسی طرح کسی کے بارے میں یار وہ تو اپنے کپڑوں کو پیشاب سے پاک نہیں رکھتا، اس کو تو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ میرے کپڑوں سے بو آ رہی. اب حالانکہ یہ ایک برائی ہے، اس کو زبان پر اس کے منہ پر جا کر بتائیں. تو اسی طرح سے ہم اگر یہ کہیں کہ جناب وہ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فلانا تو حرام مال کھاتا ہے، چاہے وہ حرام کھاتا ہو نہیں پھر کہہ بھی ہم سکتے. نہیں ہم اس کی غیر موجودگی میں نہیں کہہ سکتے، اللہ کہ منہ پر بتائیں کہ بھئی آپ یہ نہ کریں. اسی طرح سے کوئی وہ تو جی بڑا زبان چلاتا ہے، وہ جی اس کا کیا کہنا، یہ تو کھاتا بہت ہے، یہ بھی غیبت ہے. یہ تو بہت سوتا ہے جی، ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، ہر وقت سوتا رہتا ہے، بالکل ہر وقت کھاتا رہتا ہے، ہر وقت سوتا رہتا ہے. لباس کے بارے میں کہا جائے یہ کھلی آستین والا کپڑا پہنتا ہے، اچھا اس میں بھی غیبت ہو گئی، اپنے آپ کو جی بڑا مغرور بنا رہا ہے. دراز دامن یا میلا کچیلا لباس پہنتا ہے.
اللہ، یہ تمام صورتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ ہمیں ان سے بچنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب، اب پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے، اس کا مطلب یہ ہوا میں اگر کسی شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں میں، یا میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں، میں نے کسی کے لیے تبصرہ کیا، چاہے مطلب نیگیٹو یا کسی بھی سینس کے اندر کیا، یا اشاروں میں کیا، کنایوں میں کیا، یا ایکسپریشن سے کیا، وہ سب کی سب اور غیبت ہو گئی۔ ایسا کیا کہ اگر اس تک پہنچے اور اسے برا لگے، اسے برا لگے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ اب میں ایک محفل میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ جو ہے دھڑا دھڑ لوگ مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اور باربیکیو بنا کے کھا رہے ہیں، مسالے لا کے کھا رہے ہیں، کوئی اس پہ تیل ڈال رہا ہے، کوئی کوئلے سلگا رہا ہے، کوئی اس پہ لال مرچیں ڈال رہا ہے، کوئی اس پہ ہری مرچیں ڈال رہا ہے، اور میں وہاں بیٹھا ہوں اور میں سننا نہیں چاہتا۔ سننا نہیں چاہتے، یا تو ہم خاموشی سے اٹھ جائیں یا اتنا کہہ دیں کہ اللہ کا خوف کرو۔ ٹھیک۔ اور اگر فرض کیجئے میں یہ بھی نہیں کہتا، وہ غیبت کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، تو کیا میں بھی میں گناہگار بھی ان کے ساتھ شریک ہوں، شریک ہو گیا؟ میں بھی شریک ہو گیا۔ اوہو، ناگواری کے باوجود میرا فریضہ بنتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ غیبت کر رہے ہیں، اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا حقدار بنا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور بچاؤ۔ سر اسی لیے کہا گیا کہ توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ جتنا ممکن ہو سکے برے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، بلکہ آگے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو لے کے چلتا ہوں اور اس پہ مزید اور کھل کے بات کرتے ہیں آگے جا کے۔ یہ تو بڑا مطلب آپ نے تو اس وقت سچی بات ہے، ظاہر ہے یہ مطالعے میں تو چیزیں رہتی ہیں، لیکن یہ جو اس وقت آپ سے ریکال میں ساری چیزیں کروا رہا ہوں، اس کو سن کے لوگوں کو کیا کیا مطلب اس وقت دھچکے لگ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں کہاں جا کے غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن اب اس میں اگر اس کے ایک پہلو پہ یوں بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی ساری غیبت کے حوالے سے جو اس وقت پروفیسر صاحب نے باتیں بتائی ہیں، ظاہر ہے اس کا مطلب تو فائنلی یہی ہوا کہ زبانی بند ہو جائے، لیکن وہی بات ہے کہ گریجولی ہم اس کا حل کیا دیکھیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ غیبت سے ہم بچ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی تو بتائیے، تو بڑا خطرناک ترین معاملہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اخلاقیات کے ماہرین نے تمام اعمال بد اور بالخصوص غیبت جیسے معاملات کے لیے، جس کے لیے زبان چلتی ہے، اس زبان کو روکنے کے لیے بھی پس منظر میں منصوبہ بندی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ کا دماغ کسی چیز کو فائنل نہ کر لے دلائل کی بنیاد پر، آپ اس بات کو زبان پر نہ لائیں۔ ٹھیک، یعنی آپ ایک بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، دلائل اکٹھے کر رہے ہیں، جب تک وہ چیز ایک فائنل دلائل کے ساتھ سامنے نہیں آتی، آپ اس کو زبان سے ادا کرنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک، آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کسی شخصیت کی تحقیق کر رہے ہیں، کوئی نظریہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یعنی اپنے دماغ کو حکمت کا عادی بنیں تاکہ دماغ زبان کو روکتا ہے۔ دماغ کی عادت ہو کہ جب تک چیز کلیئر نہیں ہوگی، اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جب تمہیں کوئی فاسق آدمی یا منافق آدمی کوئی بات آ کر بتائے تو اس کو پہلے چیک کر لیا کرو، اس کے بعد اس پر کومنٹ کیا کرو یا اس بات کو آگے پھیلایا کرو۔ یعنی سبق ہمیں یہ ہے کہ وہ روکا جا رہا ہے کہ جب تک ایک چیز سچ نہیں، اس معیار پر نہیں اتر رہی، تو آپ اس کو زبان سے جب ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ غیبت جیسے مرض سے ویسے خلاص پائیں گے۔ یہ سیلف کنٹرول کرنا اپنے دماغ کو، کیونکہ دماغ کا کام ہے آئیڈیاز ڈیولپ کرنا، آئیڈیاز دینا۔ جب تک آئیڈیاز فائنل نہ ہوں، ایک بندے کے بارے میں آپ کو مکمل اطلاع نہیں ہے، لوگوں نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، تو آپ ان میں شامل نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک، نو کومنٹ کر کے آپ خاموش ہو بالکل جائیں۔ ٹھیک، میں اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں، جب میری تحقیق ہوگی تو پھر میں بیان کروں۔ یعنی یہ غیبت سے بچنے کا پہلا طریقہ، نو کامنٹ کر کے آپ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انسان کے کچھ اعمال کا جو تعلق ہے وہ انسان کی قوت ارادی سے، ٹھیک ہے۔ قوت ارادی کے باب میں جو تربیت کرنی ہے، نیکی کی طرف بڑھنا اور برائی سے رکنے کی عادت ڈیولپ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا مزاج بنے کہ جہاں نیکی ہے تو آپ خود چل پڑیں، اور جہاں برائی ہے تو آپ اپنے آپ کو روکیں، پیچھے کر لیں۔ چونکہ یہ انسان ہے، ہم جانور نہیں ہے کہ ہمیں رسوں سے اور کلوں سے باندھا جائے۔ یہ انسان کے اندر جو سینس شعور کی رکھی گئی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو یہیں سے کنٹرول کرنا ہے۔ کیا اچھی بات، نیکی ہے تو آپ چل پڑیں، برائی ہے تو کوئی نہ کہے آپ رکیں، آپ خود رک جائیں۔ یعنی جس طرح سے کپڑے پہننے میں آپ چوزی ہوتے ہیں،
جس طرح کھانے پینے میں آپ چوزی ہوتے ہیں کیا نہیں کھانا اور کیا کھانا ہے، اسی طرح آپ کو اس معاملے میں بھی چوزی ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا نہیں بولنا اور کیا نہیں سننا ہے، کیا نہیں سننا، یہ اس قوت ہے۔ اسی طرح تیسرا انسان کے اندر جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں عفت۔ وہ کیا؟ یعنی آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی خواہشات کا نظام ہے اس کو بھی آپ قابو میں رکھیں، یعنی کون سی خواہش منع ہے اور کون سی خواہش جائز ہے، بہترین۔ اگر اس کو بھی آپ کور کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کہیں جی میں غیبت سے بچ جاؤں، حسد سے بچ جاؤں، جھوٹ سے بچ جاؤں، آپ کسی جگہ نہیں بچیں گے، چونکہ وہ جو پیچھے کنٹرول کرنے والی مشینری پڑی ہے اس کو تو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، وہ آپ کہیں جی زبان کو میں دانتوں کے نیچے پھنسا کے رکھوں گا تو آپ پھر پھٹ پڑیں گے، وہ پیچھے سے آپ نے کنٹرول ہونا ہے، دماغ سے، دل سے، اور عفت۔ چوتھا ہے ماہرین اخلاقیات، یہ جو شجاعت، حکمت اور عفت، یہ تینوں مل کے ایک اچھی صفت انسان میں ڈیولپ کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں حسن اعتدال۔ آپ کے اندر وہ ایک بیلنس آئے گا جس میں آپ جذباتی نہیں ہوتے، آپ جھگڑتے نہیں، آپ کمنٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ چیزوں کو ایک توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ چار وہ انسان کے پس منظر میں، دماغ میں، دل میں اور روح میں صلاحیتیں ہیں جن کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں جی میں زندگی میں جھوٹ نہ بولوں، میں غیبت نہ کروں، میں حسد نہ کروں، برے خسائل کی طرف نہ بڑھاؤں، ان چار کو آپ قابو کر لیں تو آپ ان تمام برائیوں سے بھی بچ جائیں گے اور غیبت سے بھی بچ جائیں گے۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے نا ساتھ ساتھ، آپ ایک بات تو یہ ہوگی اس میں اگر ہم ایڈیشن کریں مثال کے طور پہ، اس میں ایک پہلو یہ بھی تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو غیبت ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی، وہ ہمارے اوپر متعین دو فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ذرا اس پہ بھی تو تھوڑا بالکل ٹھیک۔ ایک تو ہے نا کہ اس کی ہم نحوست کا بھی احساس کریں کہ دیکھیں اس میں، ایک تو یہ اگلے میں شامل کروں، یہ بری صحبت سے بچیں، غیبت والے بندے کے پاس نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کو بہت مجبوری ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس مجبوری کو بھی آہستہ آہستہ ختم کریں۔ جھوٹا بندہ، غیبت والا بندہ، آپ نے دیکھا ہمارے مشائخ نے کہا جی بری صحبت یہ برے عمل سے بھی زیادہ بری ہے، کیونکہ وہ برے عمل کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بری صحبت جس طرح پینیٹریٹ کرتی ہے اور اندر اثرات مرتب کرتی ہے، آپ لاشعوری طور پر اس رنگ میں رنگے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بالکل، یعنی یہ سمجھے دوسرے لفظوں میں اس بات کو بھی کنٹرول کریں، جھوٹا آدمی، حاسد، غیبت والا آپ کے دائرہ دوستی میں نہ رہے، یعنی آپ رہیں اس کے ساتھ، پھر یہ پانچویں بات آ گئی کہ آپ رہیں اس کے ساتھ جو کہ آپ کو پتا ہو کہ زبان پہ اپنی قابو رکھنا جانتا ہو، یعنی نہ وہ غیبت آپ کو سنائے نہ آپ کو غیبت کرنے دے۔ اچھا تیسرا اگر میں ایک اور جی بتائیے اپنا وقار اتنا بلند کریں کہ آپ جہاں بھی بیٹھے لوگ کہیں جی یہاں غیبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت صاحب آگئے ہیں، یہ ایسی باتوں کو روک بھی دیتے ہیں۔ دوسرا ان کا اپنا روحانی سطح ہی ایسی ہے کہ لوگ روک جاتے ہیں جی، یعنی آپ کسی محفل میں داخل ہو تو لوگ اپنا منہ نہ کھولیں بلکہ زبانوں کو بند کر لیں کہ ان کے آنے کے بعد اب یہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب اب ذرا ایک اور بات بتائیے جو اب تھوڑا سا اس کو بڑا کینوس پہ ذرا سمجھتے ہیں بات کو۔ آج ہمارے معاشرے میں غیبت کے حوالے سے جیسے بات ہوئی، ہمارے یہاں جھوٹ بے انتہا آپ کو پتہ ہے عام ہو چکا ہے۔ آپ گھر میں ایک بچے سے لے کر اب آپ چلے جائیے بالکل آپ کی جو ایلیٹ سپر ایلیٹ کلاس ہے، رولنگ ایلیٹ کلاس جسے آپ کہتے ہیں، آپ اس طرف چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ جھوٹ نظر آتا ہے، روز ٹی وی چینل پہ آپ جھوٹ 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 سے دیکھتے ہیں۔ سچ تو اب ایسا ہوتا ہے اب آپ کو جھوٹ میں سے کہیں سچ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جی یہ اتنا پرسنٹ اس پہ جو ہے سچ ہے، باقی سارا جھوٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہی صورتحال جھوٹ کے کلچر کے ساتھ بہتان کے کلچر کی ہو گئی ہے، دونوں کی چل رہی ساتھ ساتھ ہے نا، انٹر لنک ہو گئے ساتھ ساتھ، یعنی جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، غیبتیں بھی اور بہتان تراشی بھی، اور بہتان بھی آپ دیکھیں کیسے کھل کے باندھتے ہیں، یعنی جو نہیں کیا ہوتا آدمی سوچ رہا ہوتا ہے میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، پتہ ہی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہاں تو ذرا بتائیے جو گھر سے لے کر ایوانوں تک کی صورتحال ہو گئی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کیا معاشرے میں اتنا بگاڑ؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے پیغام تو بڑے اچھے دیے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہماری کمپنی بھی ڈیسائیڈ فرما دی ہے، ہماری صحبت بھی ڈیسائیڈ فرما دی ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کی رفاقت اور سنگت اختیار کرنی ہے جو سچے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، مکار ہیں، ان کی سنگت اور رفاقت کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار۔ بالکل دیکھیے ادھر جب آپ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم،
یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، واہ، پہلے سیدھا راستہ دکھا، اس کے بعد ان کی رفاقت اور سنگت اختیار یہ بھی بتا رہا ہے راستہ کن کا، ٹھیک، راستہ کن کا۔ اب یہاں دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبائر میں سے سب سے اکبر کی خبر نہ دے دوں؟ وہ کیا؟ اس پر آپ غور کیجئے، لفظوں پر غور فرمائیے آپ، کیا کبائر میں بھی سب سے ہاں اکبر، ٹاپ آف دا لسٹ، آلریڈی سارے کبائر ہیں، سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور ان میں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے فرمایا قول الزور، وہ ہے جھوٹی بات۔ اچھا، ہاں فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے جو سر فہرست گناہ ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ان میں جو سب سے اکبر ہے فرمایا وہ تمہاری جھوٹی بات ہے۔ ہم غور نہیں کرتے، اتنے کبیرہ گناہ ہیں، اتنے کبائر ہیں، ان کبائر میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ یہ گناہ چل رہا ہے۔ اچھا آپ جیسے ایوانوں کی بات کر رہے ہیں، گھروں کی بات کریں، ٹریننگ ہماری گھر سے شروع ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل آپ یہ دیکھیے کہ اگر باہر کوئی آ جاتا ہے تو بچے سے کہتے ہیں کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ٹیلی فون پہ آیا تو کہتے کہہ دو گھر سے میں گھر پر نہیں ہوں۔ یعنی بچے کا مائنڈ جو ہوتا ہے بالکل پلین ہوتا ہے، اس پر کسی چیز کا کوئی نقش نہیں ہوتا، اس پر ہم نقش جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوسری بات جو میں نے دیکھی، اکثر لوگوں کو اب لوگوں کو خواب بہت آتے ہیں، جھوٹے خواب سناتے ہیں، جھوٹے خواب سناتے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خواب آیا ہوتا ہے، من گھڑت خواب سناتے ہیں۔ میں یہ آپ کی توسط سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جھوٹا خواب سنانا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اسلام کے اندر بدترین ذلت ہے، اللہ، بدترین ذلت ہے جھوٹا خواب سنانا۔ اور جس کی وعید آپ نے فرمائی، امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور شیر خدا اس حدیث کے راوی فرمایا من کذب فی حلم، جس کسی نے جھوٹا خواب سنایا کلف یوم القیامت ان یعقد بین شعیرتین، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں 2 جو کے دانے پکڑا دے گا اور فرمایا کہ اب اس کو گانٹھ لگاؤ۔ اچھا، اب اس کو گانٹھ لگاؤ۔ کیا پاسبل ہے کہ جو کے دانوں کو گانٹھ لگائی جائے؟ فرمایا کہا جائے گانٹھ لگاؤ، فرمایا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی ان کو گانٹھ نہیں لگا سکے، گرہ نہیں لگا سکے۔ مطلب جو کے دانوں کو گانٹھ کیسے لگائے گا؟ سوال کہ اللہ اس کو ایسی اذیت اور کرب میں مبتلا فرما دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور فرمایا وہ اس کو کوشش میں لگا رہے گا اور مسلسل کرب میں رہے گا۔ فرمایا من کاذب علی متعمدا، اور جس نے مجھ پر اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو بات ہے جھوٹے خواب سنانا، جھوٹی باتیں کرنا، لوگوں کو اس طرح کا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پروجیکٹ کرنے کے لیے ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات قطعاً جو ہے پسند نہیں ہے، ہم تو اس پر غور بھی نہیں کرتے۔ رسالت مابلی سے ہم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو؟ فرمایا ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا یکون المومن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے تو اگر میں اس کی انٹرپریٹیشن جی آپ سے اگر عرض کروں کہ اس کو انٹرپریٹ آپ کیسے کریں گے کہ اگر کوئی شخص تواتر سے جھوٹ بول رہا ہے، چاہے اپنے سماجی مقاصد کے لیے، چاہے اپنے معاشرتی مقاصد کے لیے، چاہے اپنے گھریلو مقاصد کے لیے، چاہے اپنے مذہبی مقاصد کے لیے، یا ٹاپ آف دا لائن اس وقت ظاہر ہے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، چاہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ببانگ دول بول رہے ہیں، تو کیا میں اس حدیث کے مطابق اس بات کو یوں ایزیوم کروں کہ وہ مومنانہ صفات سے اس صف سے جو خارج ہو جائے؟ صف سے خارج ہو گیا، اور دیکھیے وہ ناقابل اعتبار ہے اور ناقابل بھروسہ اور بے توقیر ہے وہ۔ لوگ اس کی نہ بات سننے کو تیار ہوتے ہیں، نہ اس کی بات کو سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ اس کی بات کو ویٹیج دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ، وہ ان کے نزدیک انتہائی غیر اہم شخص ہوتا ہے، ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ وہ بات شروع بھی کرے لوگ کہتے چھوڑو اس کی بات سے تو جھوٹ بولتے، اس کی بات ویسے ہی چھوڑ دو۔ اور جب حدیث پاک میں لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ لوگ ہٹلر کے وزیر کے نے کہا تھا نا اس کے فلسفے پہ عمل کرنے لگے، اس کی نصیحت پہ، بالکل جھوٹ اس حد تک بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، جب صورتحال یہ ہو جائے کہ ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں یا جو آئیکونز ہیں وہ جھوٹ اس حد تک بولیں کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، ایک عام آدمی کو، عوام کو سچ لگنے لگے، پھر آپ پیمانہ کیسے بنائیں گے؟ پھر بات یہ ہے کہ پھر تو وہ یہ بے توقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ان کی بات کو کوئی وزن دیتا ہے۔ انہیں پتہ ہے یہ ساری کی ساری پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کاذبا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت رکھے امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں بتائیں، اور جس میں ان تینوں میں سے کسی ایک نشانی کا بھی پایا گیا تو بھی منافق ہوگا، جب تک کہ چھوڑ نہ دے، جب تک برائی کو چھوڑ نہ دے۔ ٹھیک ہو گیا، تینوں علامات اس کے اندر موجود ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے مجمع ہے، مثال کے طور پہ بہتان تراشی کرتا ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، جب تک ہم ایک دوسرے پہ بہتان نہ لگا دیں، ہمارا سیاسی قد اوپر نہیں بڑھتا، ہمارا مذہبی قد اوپر نہیں بڑھتا۔ دیکھیں نا، یہ صورتحال تو یہی ہو گئی نا اس وقت، جب تک ہماری دکانیں اس وقت تک چلتی نہیں ہیں، جب تک ہم ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کر لیں، اور وہ اس کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے، غیبت، بہتان، یہ ساری چیزیں۔ تو مجھے صرف ایک بات بتائیے
بتائیے کہ اس صورتحال کے اندر پھر جو فالوورز ہیں اگر وہ اندھی تقلید کریں تو وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اسی کے لیول پہ، اسی درجے میں کھڑے ہیں، اسی درجے میں کھڑے ہیں جس میں ان کا وہ اپنا رہنما یا رہبر کھڑا ہے، وہ بھی اسی درجے میں کھڑے ہیں. جھوٹ کہنے والے، بولنے والے، سننے والے سارے ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یعنی مجھے یہ معلوم ہے میرا لیڈر جھوٹ بول رہا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، بہتان تراش ہے، اور اس کے باوجود میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور برا کہنے کو تیار نہیں. جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، برائی کو برائی کہنے کو تیار نہیں ہے، ظلم کو ظلم نہیں کہتا، تو وہ بھی اسی کا ساتھی ہوتا ہے اور اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. ہمارے یہاں گھروں کے اندر بالکل عام سطح کی بات، پھر ہم چلتے ہیں کلام کی طرف، کہ ایک دوسرے پر جھوٹ باندھنا رشتوں کے اندر، یہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے، آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے کسی کے ساتھ، پتہ چلا جی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامنے والے پہ بہتان ڈال دیا، اس کے لیے جھوٹ بول دیا. تو اس صورت میں پھر بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنا پیمانہ کرائٹیریا بنا لیا کہ دوسروں کی عزتوں کو پائمال کر کے اس کے اوپر ان کی لاشوں پر، ان کی عزتوں پر ہم اپنے قد بلند کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. ہمیشہ عزت ملے گی دوسرے کو عزت دے کے. دوسرے کی اگر آپ اوصاف کو سامنے رکھیں گے، ان کے اوصاف بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. نن بھاوج آپس میں لڑ رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، بہتان لگا رہی ہیں ایک دوسرے پر، ساس بہو ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، بہتان لگا رہی ہیں ایک دوسرے پر، بھائی بھائی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بہتان تراشی کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے رشتوں میں بھی اب صورتحال ہی پیدا وہ رشتوں میں پیوریفیکیشن رہ نہیں گئی، وہ تطہیر رہی نہیں رشتوں کے اندر. اب رشتے جو ہیں وہ تو وبال جان بن گئے ہیں. اور ایک چیز ایسا پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، ساس ہے تو وہ ظالم ہے، بہو ہے تو وہ جو ہے وہ لاپرواہ ہے، غافل ہے اور سب ساس کے دشمن ہے. یعنی اب یہ رشتے جو ہیں ان کی اتنی بے توقیری ہوئی ہے کہ ان کے ناموں کے اندر ان کے جو ہے خراب پہلو موجود ہیں. یعنی شوہر بیوی تک معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ مطلب وہی بات ہے، آپ دیکھیں طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں، خلا کے ریشو بڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہی جھوٹ سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد غیبتوں پہ آتی ہے، بہتان پہ آتی ہے، اور فائنلی یہ کہ اس حد تک بہتان تراشی ہوتی ہیں. شام کو جب شوہر کا بندہ نوجوان گھر آتا ہے، پہلے ماں پکڑ کے بیٹھتی ہے، پھر بیوی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کرنے کو تیاری اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دونوں من گھڑت باتیں جھوٹ بول بول کے اس کو مطلب اس کے دماغ میں باتیں اسٹف کرتی ہیں اس کے دماغ میں. ناظرین ہمارے ساتھ آپ رہیے. اور میں تو مطلب آپ کو بتاؤں اس وقت تو میں بہت ایک حیرت زدہ ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں. اور ہمارے یہاں تو اب یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم پانی پیتے ہیں، جیسے ہم چائے کا کپ پیتے ہیں، جیسے ہم گرین ٹی پیتے ہیں، جیسے ہم سردیوں کے اندر سوپ پیتے ہیں، مطلب اب تو یہ صورتحال ہو گئی کہ جو ہماری روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی اور یہ تمام باتیں، بہتان تراشی اس طرح سے ہماری زندگی میں شامل ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں حاضر خدمت ہوں. الحمدللہ آج ہم نے اپنا 23واں روزہ بھی اختیار کر لیا ہے اور ممکنہ شب قدر تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. پروفیسر صاحب جو بات ہو رہی تھی اور وہ بات جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، بڑی ظاہر درد والی بات تھی اور انتہائی دلسوز بات تھی کہ جو اس وقت معاشرے میں صورتحال ہوئی بھی ہے، خاص طور پہ جھوٹ اور بہتان کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے کہ جو غیبت اور چغلی کا معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے ہمارے یہاں. آپ دیکھیے کہ اس کو اب گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور ایک تفریح کا انداز ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم نے کسی کی بھی چغلی لگا دی تفریح میں، کسی کی بھی غیبت کر دی تفریح کے اندر، یعنی زبان کے چسکے کے لیے. اب یہ ایک تو یہ کہ ان کو گناہ سمجھا جائے اور ان گناہوں سے بچا کیسے جائے. یقینی طور پر ان کی شدت کو جب تک ذہنی طور پر کوئی آدمی محسوس نہیں کرے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں کہ میں زبان سے دعویٰ کیا کر رہا ہوں اور میری مسلمانی کے تقاضے کیا ہیں. اور اس ضمن میں سادہ لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ رمضان کے 30 روزوں کو روزوں کے طور پر گزار لیا جائے تو ان بیماریوں سے انسان بآسانی چھوٹ سکتا ہے. واہ واہ. اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا نظام ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں غیبت میں، چغلی میں گیا تو میرا روزہ گیا، تو میں نے اپنا روزہ بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ہمیں سنایا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کافر، اچھا، فقط باء بہا احدہما، ایک ان دونوں میں سے اس کا حقدار ہو گیا. اچھا، یعنی ہم نے سوچ سمجھ کر زبان سے لفظ نکالنا ہے
کہ یہ میں کسی پر بہتان تو نہیں باندھ رہا، یہ میں کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، یہ میرے لیے غیبت تو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے اور وہ کلمہ اسے جہنم میں اتنی گہرائی میں لے جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب ہم اس بات کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم اس زبان کی حفاظت کی طرف آئیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو طلب کیا اور وہ غیر حاضر تھا، بتایا گیا، تو جب وہ آیا اور اسے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، سلیمان علیہ السلام ناراض ہیں، اور جب وہ ڈرتے کانپتے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ اس کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف جب گھسیٹا تو اس موقع پر ہدہد نے ایک بات کہی کہ اذکر وقوفک بین یدی اللہ، اے سلیمان آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ نے بھی کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے حاکم تھے ان پر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چغلی سے، غیبت سے بچنے کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو چسکے کے طور پر مزے لے لے کر لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری محفل کشت زعفران بن رہی ہے، ہم لذتیں لے رہے ہیں، لیکن وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اوپر سے شروع ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے آپ بھی بار بار کہہ رہے تھے، ہمارا ایلیٹ طبقہ، انہوں نے سیاست کا نام لوگوں کے سامنے یہ دیا ہے کہ یہ نام ہی جھوٹ کا ہے۔ ہاں صحیح بات۔ حالانکہ سیاست کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نفوذ و احکام اللہ تعالی علی الارض۔ سیاست یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے احکام جاری کیے جائیں، درست، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ بڑی سطح پر ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، عام سی بات ہو، ان کو دیکھا دیکھی الناس علی دین ملوکہم، معاشرت کے اندر بھی اس بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی کہ کیا ہوا جی، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آسن قبراں تے لگسن خبراں، جب انسان نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو پتہ لگے گا، پتہ چلے گا کہ اپنے زبان کی حفاظت کتنی کی تھی۔ پتہ نہیں لگے گا، تب لگ پتہ جائے گا بنیادی طور پر، تب لگ پتہ جائے گا۔ یہ چیز کہ اپنے تشخص کو پہچانیں کہ میں کون ہوں۔ جس دن مجھے یہ احساس ہو گیا اور میں نے رمضان المبارک کی آداب کا خیال رکھ لیا تو ان باتوں سے میں، یعنی اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ بھی ظاہر ہم تمام ہی لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں اور میں کئی مرتبہ تواتر سے بات کہہ چکا، لیکن ظاہر ہے ہمیں کہتے رہنی ہے یہ بات، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بار بار ہیمرنگ ہوتی رہنی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے۔ یعنی اب لوگوں کی غیبت، لوگوں پر بہتان لگانا، لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا اور میمز بنا کر لوگوں نے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں اور اب وہ کمائی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یعنی اس کو مونیٹائز کرا کے اس پہ لاکھوں ویوز لیتے ہیں، اس پہ ڈالرز میں پیسے کما رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ صرف چسکا لے رہے ہیں، اب تو صورتحال اس سے آگے نکل گئی ہے کہ وہ چسکا لینا، وہ غیبت کرنا، وہ بہتان لگانا، وہ کپڑے اتارنا اب لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن گیا، اور باقاعدہ پورے گھر لوگوں کے چل رہے ہیں، لیوش لائف اسٹائل اس لیے ہو گیا ہے۔ اب فائنلی ذرا یہ بتائیے آپ کہ ظاہر ان تمام گناہوں کا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی زبان سے۔ اچھا، اب ہمیں اکثر لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ زبان کا استعمال کرنا کیا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، اس پہ وعیدیں بڑی سخت ہیں، ذرا وہ بتائیے۔ جی، اب وعیدوں سے پہلے ذرا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باتیں کرنے کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک تو بات وہ ہے جو سراسر ہی غلط ہے، ایک وہ بات ہے جس میں آپ نے سچ اور جھوٹ کو مکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو لا یعنی ہوتی ہے۔ ہاں، ان تینوں کو تو کرنا چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک ہے، ضرر والی بات بھی چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک، سچ اور جھوٹ کو مکس والی بھی چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک ہے، لا یعنی بھی چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا جو پیور سچ ہے وہ ذرا بول کر تو دیکھیں تو آپ کے 24 گھنٹے میں چند جملوں کے علاوہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے۔ واہ کیا اچھی، مطلب انہوں نے اس کا حل بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگا لیں تو آپ دیکھ لیں لا یعنی بات بھی آپ نے نہیں کرنی، ضرر والی بات بھی نہیں کرنی،
جھوٹ اور سچ کو مکس نہیں کرنا. یہ تو پکا آج ماہ رمضان کے مہینے میں اور شب قدر کی رات ہو ممکن ہے شب قدر اس میں یہ تہیہ کر لیں. یہ 3 کام تو کرنے نہیں. یعنی اپنے لاشعور میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگا لیں ٹھیک کہ جب اس میں جملے پہنچیں تو چھن کے نکلیں اور آپ کی زبان تک آئیں. تو جو فضول جملے ہوں وہیں رک جائیں, وہ وہیں رک جائیں اور کام کے جملے آگے نکلیں بس. تو وہ آپ خود بخود قلیل القول ہو جائیں گے. آپ بہت کم باتیں کریں گے. واہ واہ. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا من صمت نجا. جس نے خاموشی کو اپنا وطیرہ بنا لیا وہ بندہ نجات یافتہ ہو گیا. جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. چونکہ نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, نہ وہ غیبت کر رہا ہے, نہ وہ بہتان تراشی کر رہا ہے. وہ تو صرف سچ کو ادا کر رہا ہے, اور سچا آدمی سیدھا جنت میں جائے گا. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب وہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. اب اس خاموشی کے لیے جیسے آپ نے جملہ بولا وہ اپنے دماغ کے اندر یہ چیزیں فکس کریں, پلاننگ اس کے تحت چلائیں اپنے آپ کو. تو آپ خود بخود کہیں گے جی یہاں تو باتیں ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ میری امت میں اگر کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ تنہائی میں رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے, اس کو تو اپنا دوست بنائیں. ٹھیک. تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت و دنائی عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. اور آپ حیران ہوں گے, یہ فلسفہ میں بھی ہے اخلاقیات, یہ جو زیادہ بولنا ہے نا یہ دماغ کے خیالات کو منتشر کرتا ہے. ٹھیک. یعنی ہمارے دماغ میں جو خیالات سوئے ہوتے ہیں زبان ان کو مجبور کر رہی ہوتی ہے جی آپ ایکٹیو ہوں تاکہ مجھے جملے بنا کر دیں. یہ تو صرف ادائیگی کا ایک آلہ ہے نا. تو یہ بیچاری اسی لیے وہ حدیث مبارک ہے کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تمام انسانی اعضاء غلام بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے آپ کیسی بات ہے. بھائی فتنہ اور فساد کی بنیادی طور پر جڑ آپ ہیں. ٹھیک. زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ صحیح رہے تو انسان کا سارا دن ٹھیک گزرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں, مذہبی ہیں, سیاسی ہیں, معاشی اور معاشرتی, وہ زیادہ سے زیادہ کمنٹ سے شروع ہوتے ہیں. زبان. وہ آپ غلط کمنٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ بات زیادہ ترشی کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, تو لوگ پھر جھگڑتے ہیں. تو ہم اگر کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں امن ہو, سلامتی ہو, تو آپ خاموش رہیں. اچھا, اس میں ویسے اس میں وعید میں ایک حدیث جس کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. ایک تو حدیث پاکی آتی ہے, ایک یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ زبان صبح اٹھ کے مطلب انسان جب اٹھتا ہے تو سارے اعضاء جو ہے زبان سے درخواست کرتے ہیں تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. بلکہ دو ایک اور چیز ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پہلا تاثر جو بندہ آپ کو دیکھتا تھا, ایک جہاں آپ کا گہرا وقار نظر آتا تھا وہاں یہ بھی نظر آتا تھا کہ آپ کم گو تھے. یعنی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ڈھلنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی پہلا تاثر یہ تھا کہ آپ بات کم کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ باحیا ہیں اور بہت زیادہ باوقار ہیں. آخر میں داتا صاحب کا ایک واقعہ سناؤں. داتا صاحب کہتے ہیں جی ماہ رمضان کے اندر مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو روزے رکھوائے جا رہے ہیں اس سے مجھے کامل فائدہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب روزے تجھے حواس خمسہ پر کنٹرول کرنا سکھا دے. یعنی آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت, ہاتھ کی حفاظت جس دن تو نے سیکھ لی تو روزہ تجھے مثال الہی کی لذت تک لے جائے گا. اللہ. آخر میں علامہ صاحب اب بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ, اور ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی, میں نے آپ کو کہا نا اسٹارٹنگ میں جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ ایسے وائرسز ہیں جو کم و بیش ہم سب کے وجود کے اندر موجود ہیں, کسی نہ کسی شکل میں, یا مجموعہ ہے یا ایک آدھ دو وائرس, لیکن موجود ہے. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ یہ وائرسز ہمیں تنگ کر رہے ہیں, ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں, چلیں جی کر لیا, اب اس کی ریمیڈی کیا ہے یہ بتائیے. جھوٹ, غیبت, بہتان اور چغلی. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول مجھے فرما دیجیے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں اور جنت پہ چلا جاؤں. تو آپ فرمایا آپ نے بہت بڑی بات پوچھ لی مجھ سے معاذ, تو آپ نے بہت بڑی بات کی. پھر آپ نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان پر آپ نے انہیں تعلیمات دیں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذالک, کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں کہ تمام عبادات کا مدار کس پہ ہے؟ ٹھیک. تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا, اپنی زبان کو قابو میں کر لو. اچھا, یہ ریمیڈی ہے غیبت کی, چغل خوری کی, بدگوئی کی. فرمایا کہ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں کر لو.
ہر برائی سے بچ جاؤ گے۔ اب اگر آپ کی زبان مرتکب ہو چکی ہے، ارتکاب کر چکی ہے غیبت کا، تو اس پر میں مشکات کی ایک حدیث لوں گا جی، اور راوی ہے انس بن مالک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبتہ، فرمایا جب تم کسی کی غیبت کر بیٹھو، برائی کر بیٹھو، اس کے بارے میں بری بات کہہ بیٹھو، تو اس کے لیے استغفار کرو۔ ٹھیک، اگر وہ موجود ہے تو اس کے پاس جا کے معافی مانگو، جو حقوق العباد میں سے ہے۔ ٹھیک، اور اگر وہ مر گیا مثال کے طور پر، اور پھر اس کی استغفار کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، یہی تمہارے پاس واحد اس کا حل ہے۔ اگر موجود ہے تو جا کے معافی مانگو، اور پھر فرمایا کیا کہنا کہ اللہ مغفر لنا والا ہو، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے۔ اگر وہ موجود دنیا میں نہیں، اگر موجود ہے تو اس کے پاس جا کے اعتراف کرو، اقرار کرو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں نے آپ کی برائی بیان کی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ بھی مجھے معاف فرما دے گا۔ بہتان کے لیے کیا ہے؟ اور بہتان کے لیے بھی یہی ہے، جب بہتان باندھے ہیں تو جا کے کلیئرٹی کرے کہ یہ میرا اپنا اب مثال کے طور پہ چلیں اب ہم دو چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں، ہم جھوٹ کو الگ کر دیتے ہیں۔ جھوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا ہی ہے اگر ہم نے جھوٹ بولا، ایسا ہی نا، مجھے ذرا کریکٹ کیجیے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں نے کسی کی چغلی کر دی ہے تو کیا چغلی اس کیٹیگری میں آئے گی کہ مجھے اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی؟ نہیں، اس کو برملا اظہار کرے کہ میں نے جو کیا میں نے غلط کیا، اور یہ جو فساد برپا ہوا چغلی کے نتیجے میں یہ میرا اپنا کیا دھرا تھا، ان کا قصور نہیں، کسی کی میں نے چغلی کر دی مثال کے طور پہ، تو کیا میں اس شخص کے پاس جا کے معافی مانگوں گا یا ویسے استغفار کروں؟ نہیں، معافی مانگنی چاہیے۔ معافی، اس کا مطلب یہ ہوا اب میں اس کو ذرا تھوڑا سا سیپریٹ کر رہا ہوں۔ میں جھوٹ کو میں نے رکھا ہے ایک طرف، اب یہ چغلی، بہتان اور غیبت یہ ایک باکس کے اندر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں کے لیے شرائط یہ ہے کہ میں نے جا کے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اچھا، اب فرض کیجئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندہ نہیں ہوتے، چلے گئے، تو ان کے لیے پھر میں استغفار کروں؟ پھر استغفار کریں۔ اچھا، زندہ اگر ہیں تو معافی مانگیں اور برملا اظہار کریں، جس طرح پبلکلی آپ نے ان کو خراب کیا ہے، ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں، اس طرح پبلکلی جو ہے آپ اناؤنس کریں کہ میں غلط تھا، ایسی بات نہیں تھی، میں نے جھوٹ بولا۔ یہ علامہ صاحب ایک بات بتائیے، اگر آپ پبلکلی جو ورڈ آپ نے یوز کیا خاص طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو آئیکونز ہیں یا جن کے فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات ہوئی نا، ظاہر پبلکلی وہی کر سکتا ہے جس کی اپنی ایک پوزیشن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہیں، چاہے وہ آئیکونز ہیں، مطلب وہ چاہے میڈیا کی پرسنالٹی ہیں یا کوئی بڑے جو بھی ہیں نامور لوگ ہیں، تو اب وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پھر اس پہ مزید جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں کہ جی جو ہم نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ تو گناہ پر اصرار ہے نا، گناہ پر مومن کبھی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرتا، کبھی مصر نہیں ہوتا، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، نادم بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہونی چاہیے اور معافی بھی ہونی چاہیے، اور اپنی غلطی کا برملا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے گناہ پبلکلی کیا ہے، ورنہ آخر میں دو جملوں میں ورنہ اگر مثال کے طور پہ ڈھٹائیے کہ جی نہیں ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہے، پھر خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ آپ نے گناہ کیا، خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آپ نے رہنا انشاءاللہ، مجموعہ کلام کی جانب چلیں گے، لیکن میں وقفے کے بعد لوٹوں گا، اور قصص القرآن میں آج حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا ناظرین، اور یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہونے کے بعد عذاب ٹل گیا۔ ٹلا کیوں؟ یہ بڑی ایک مطلب مائنڈ بلوئنگ بات ہے ناظرین۔ دوسرا، آپ کم و بیش روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہیں، پیٹ میں، اور زندہ رہیں ناظرین۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور قصص القرآن کا موقع ہے، اور انشاءاللہ اب چلتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کی جانب۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے ناظرین، خاص طور پہ جو 40 دن آپ کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، کم و بیش 40 دن ہی آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اور پھر آپ کی قوم پر جو عذاب آیا وہ فیصلہ ہو چکا، اور ہونے کے بعد ٹلا کیسے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی شہر نینوا کے باشندوں کے لیے بنیادی طور پہ آپ بھیجے گئے تھے، اور یہ موصل کا ایک شہر ہے۔ یعنی اگر آپ اس وقت گوگل کریں گے نا اور موصل لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو ڈائریکشن آئے گی وہ آئے گی عراق کے نارتھ میں، یعنی اس کے شمال میں یہ شہر واقع ہے۔ اور نینوا کے ناظرین یہ لوگ تھے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اچھا، قصہ یہ تھا ناظرین، یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے،
بے انتہا بت پرستی کے باوجود ناظرین یعنی وہ سمجھنے کو اور سنبھلنے کو تیار نہیں تھے اور کفر ان کے یہاں بہت بڑھ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے سے متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی، یعنی آپ ان کو ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے اور بار بار بتلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس بات کو نہیں مانے، یعنی آپ کی قوم جو تھی وہ اس بات کو نہیں مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ناظرین انہیں اللہ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس قوم نے ناظرین مکمل طور پہ غفلت کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام خود ان سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہوئے، کہا کہ اب عذاب ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت بھی دی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور ناظرین مہلت کی جو مدت ہے اس کے حوالے سے کچھ اقوال آتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ مدت 40 دن ہوگی، یا ایک قول یہ آتا ہے کہ مدت 3 دن کی دی تھی، یا تفسیر کبیر کے مطابق تقریباً 35 دن جو ہے وہ مدت بتائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ 2 اقوال کے بعد ناظرین جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے۔ یہاں میں ناظرین میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ ان کی قوم اس بات کو جانتی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، اور انہوں نے یہ زیوم کر لیا تھا کہ جب صورتحال یہ آ گئی اور آپ نے فرما دیا کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جانے لگے، تو قوم نے اس بات پر بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان پہ نگاہ رکھنا، جس رات یہ یہاں سے نکل جائیں سمجھ لو کہ پھر عذاب آنے والا ہے، یعنی قوم ذہنی طور پہ اس بات پر تیار تھی۔ بہرحال ناظرین آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے جن سے بہت سا دھواں شہر کے اندر اٹھنے لگا اور مکانوں کو اس دھوئیں نے مکمل طور پہ لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ شہر نینوا کو کس انداز سے دھوئے کے جو بادل ہیں اس نے مکمل طور پہ گھیر لیا تھا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے ناظرین کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق فرمایا تھا بس اب وہ آنے ہی والا ہے، اور وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر چھوڑ کر وہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ یعنی پوری بستی جو تھی ناظرین وہ اس حد تک ڈر میں مبتلا ہو گئے کہ سب کچھ چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے کیا ناظرین کام بڑا عجیب سا کہ ایک تو یہ کہ اپنی عورتوں کو اپنے سے بالکل جدا کر دیا، اپنے بچوں کو بالکل اپنے سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ جو تمام جانور تھے ان جانوروں کے بچوں کو بھی ان سے جدا کر دیا۔ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، یعنی جانور، آپ ذرا سوچئے ناظرین کہ جانوروں کو جب ان کے بچوں سے جدا کر دیا جائے گا اور ظاہر دودھ پیتے بچے ہوں گے تو جدا ہونے کے بعد چونکہ وہ بے قرار تھے اور مشتاق تھے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے اور آوازوں کو بلند کرنے لگے۔ ظاہر ہے جب جانور کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بولی بولتا ہے، اپنی آواز بولتا ہے، تو ہر جانور اپنی آواز میں چیخنے اور چنگھاڑنے لگا یا رونے لگا، ایک عجیب کیفیت ہو گئی وہاں پر۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہوزاری کی ایک عجیب اور دردناک ناظرین داستان پیش کر رہی تھی، ایک عجیب منظر وہاں پہ بن چکا تھا، اور وہ سب انسان یعنی مرد عورتیں بچے اللہ کے حضور علیحدہ یعنی مرد الگ الگ اپنی جو ہے وہ اپنا توبہ کر رہے ہیں، عورتیں الگ اپنی توبہ کر رہی ہیں، بچے الگ اپنی توبہ کر رہے ہیں، تو سب عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور رو رہے تھے اور مستقل عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اے مولا کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ انہوں نے ناظرین اگر ایک دوسرے پر مظالم بھی کیے تھے، یعنی ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق مار دیتے ہیں، ظلم کر دیتے ہیں، تو ایک دوسرے سے وہ معافی مانگنے لگے، یعنی عالم یہ ہوا تھا کہ اگر کسی کا حق کسی نے غصب کر لیا ہے تو وہ اسے لوٹانے کے لیے پہنچتا تھا، اور اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر ناظرین توجہ کیجئے گا، کوئی پتھر کسی کی اجازت کے بغیر لے کر اپنے مکان کی اگر بنیادوں میں لگا دیا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ اسے پتھر واپس کرتے تھے، یعنی اس حد تک وہ ڈر چکے تھے کہ حقوق العباد کے اندر اگر ہم سے کوئی بھی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بھی ذرا سی بھی اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو ہم پورا کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور بندوں میں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ناظرین جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو
ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب ناظرین یہاں پہ ایک بات ذرا سمجھیے گا کہ وہ دن بنیادی طور پر عاشورے کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن تھا۔ اچھا وہ ہوا کیا معاملہ، وہ ذرا سا سمجھیں کہ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم کریں کیا؟ تو اس بزرگ نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرو۔ اس دعا کی ناظرین جو تفسیر ہے وہ روح المعانی میں یوں بیان کی گئی ہے کہ اے اس وقت تک زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، لہٰذا شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں، یعنی عدل نہ کرنا، فضل کا معاملہ کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناظرین، اب یہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ بہرحال جب وہ چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی، لیکن جب آپ واپس پلٹ کر نہ آئے تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی کا معاملہ کیا ہوا؟ کشتی کا معاملہ یہ ہوا کہ کشتی ایک بھنور میں جا کر ناظرین پھنس گئی۔ اس وقت دستور اور رواج یہ تھا کہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو تو اس وقت کوئی مصیبت آتی ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھاگے ہوئے غلام کو کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ کشتی بھنور سے نکل آئے اور جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ ظاہر صحیح سلامتی سے پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں ناظرین ہوا یہ کہ لوگوں نے آپس میں قرعہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اچھا یہ بڑی عجیب سی بات تھی، ظاہر ہے دوسری مرتبہ قرعہ ڈالا پھر آپ کا نام نکلا، تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا پھر آپ کا نام نکلا۔ جب آپ کا نام تواتر کے ساتھ نکلا تو آپ خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تاکہ کشتی کے دیگر لوگ کنارے پر پہنچ جائیں، ظاہر ہے یہ بھی آپ کی کریمی کی صفت تھی۔ بہرحال ناظرین اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں یہ القاء کیا اور اسے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن اے مچھلی یہ خیال کرنا کہ تمہارے پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا جا رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو تمہارا لقمہ نہیں بنایا گیا، اس لیے انہیں خراش تک نہیں آنی چاہیے اور ان کا بال برابر بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں ناظرین آ گئے اور آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ یہاں رک کے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ناظرین کہ اب آپ ذرا سوچئے کہ کوئی شخص اگر سمندر میں ڈوبتا ہے تو وہ سیکنڈز کے اندر اس کی سانس رک جاتی ہے، لیکن وہی بات ہے اللہ جس کو رکھے، جس کو زندگی دینا چاہے۔ یونس علیہ السلام سمندر میں کودے، آپ بچے رہے، آپ کی جان سلامت رہی، اور اس سے بڑی کمال بات یہ ناظرین آپ سوچئے کہ مچھلی کو اللہ نے جو حکم دیا تو وہ کتنی تیزی سے آئی ہوگی، یعنی فریکشنز آف سیکنڈز میں وہ آئی ہوگی، وہ تیار، ظاہر ہے وہ تو یہ سارا ایک ڈیوائن فیصلہ تھا، تو یہ سارا ایک سمجھ لیجئے میکینزم کے تحت ساری چیز تھی، تو وہ کتنی تیزی سے آئی ہوگی، اس نے آ کے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو نگل لیا۔ اور پیٹ میں جانے کے بعد ناظرین آپ تقریباً روایتیں بتاتی ہیں کہ 40 دن تک پیٹ کے اندر رہے، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ناظرین اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ اگر دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ پہ رہتے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سے کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے تو رب تعالیٰ آپ پر رحم فرماتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ملتا ہے ناظرین، کہ تم اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ وہ تم پر مصائب و شدائد میں مہربانی فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں یوں بیان کیا ہے، اور ذوالنون مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ناظرین دریا کی تاریکی اور مچھلی کی پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا،
یہ مجھ سے بھیجا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا کہ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح ناظرین، اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے اور سچے دل سے تائب ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو ضرور قبول کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور حقوق العباد کی معاملات ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو مکمل طور پہ صحیح ثابت کرے، یعنی جن کا جو حق ہے وہ ان کو پہنچا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام ناظرین جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا، حالانکہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر کدو کا بیل دار درخت اگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کی بیل کو اس لیے اگایا ناظرین کہ آپ پر سایہ رہے اور آپ کو وہ ٹھنڈک پہنچائے اور آپ اس کے پتوں کو مس کریں اور اس کے بڑے بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ مکھیاں آپ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت ناظرین یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ 9 مولود بچے کی طرح تھے۔ اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے 40 دن، یعنی 40 دن تقریباً 40 ڈیز ناظرین آپ روایتوں میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ آپ ایک اندھیرے میں موجود ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ میں موجود ہیں، آپ کی ہڈیاں سلامت ہیں، آپ کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں، آپ کو خراش نہیں آیا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھا، لیکن 40 دن بعد جب آپ باہر آئے تو آپ ایک 9 مولود بچے کی طرح تھے، یعنی آپ کے جسم مبارک بہت نرم و نازک ہو چکا تھا اور جسم پر کوئی بال وغیرہ موجود نہیں تھا۔ آپ کے لیے مکھیاں باعث تکلیف ہو سکتی تھیں، کوئی سخت چیز کا مس ہونا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی اور آپ کو ایک سایہ عطا کیا، آرام عطا کیا، اور کدو کے پتے یعنی جو بنیادی طور پہ ناظرین وہ انسان کا جو اترا ہوا چمڑا ہوتا ہے، جو اسکن انسان کی اتر جاتی ہے، اس کے لیے بہت مفید ہوا کرتے ہیں، اور اس لیے بھی مطلب یہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند رہیں۔ اب یہاں پر ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک انتظام اور کیا کہ ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا جو آپ کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی۔ اس طرح آپ کو جسم میں توانائی بھی ملتی رہی، آپ کا جسم پختہ بھی ہوتا رہا، آپ کی جلد بھی آتی رہی اور آپ کو بال بھی عطا کر دیے گئے۔ یعنی مختصر معاملہ یہ ہے صاحب کہ اس پورے قصے کے اندر ظاہر ہے جہاں اللہ کی شان نظر آتی ہے وہاں پر ایک بات دیکھیے ناظرین کہ یہ واحد قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، فور شیور تھا کہ عذاب آنا، اسی لیے یونس علیہ السلام وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن ٹلا کیسے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی اور جن کا جو حق تھا وہ حق ان تک پہنچا دیا۔ ہمارا سب سے بڑا آج مسئلہ یہ ہے ناظرین، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ اللہ سے معافی مانگنے کو تیار ہیں نہ بندوں کے حقوق دینے کو تیار ہیں۔ آج شام کو انشاءاللہ 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست شریعت میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔